الحمدللہ فضان مدینہ میں بڑی تعداد میں اسلامی بھائی مدنی مذاکرے کی برکتیں حاصل کر رہے ہیں۔ شعبہ محبت بڑھاؤ کے اسلامی بھائی بھی موجود ہیں، حافظ صاحبان بھی ہیں، قاری صاحبان بھی ہیں، امام صاحبان بھی ہیں، اور پاکستان کے مختلف شہروں میں بھی الحمدللہ اسلامی بھائی جمع ہو کر مدنی مذاکرے کی برکتیں حاصل کر رہے ہیں۔ 319 مدارس المدینہ میں بھی حافظ صاحبان کے جمع ہونے کی ترکیب ہے، اور دنیا کے مختلف ممالک میں بھی اسلام میں موجود ہیں۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان کا سب سے قیمتی سرمایہ اس کا ایمان ہے، اور ایمان کی حفاظت کا ایک بہترین ذریعہ کسی پیر کامل سے مرید ہو جانا ہے۔ تو جہاں ہمیں مدنی مذاکرے میں علم و حکمت کے ڈھیروں مدنی پھول ملتے ہیں، وہیں امیر اہل سنت ہمیں اپنا مرید بھی بناتے ہیں، اور جو امیر اہل سنت کا مرید بن جاتا ہے وہ غوث پاک کا مرید بن جاتا ہے۔ تو جو اسلامی بہنیں مدنی چینل یا سوشل میڈیا کے ذریعے شامل ہیں وہ بھی بیعت ہو سکتی ہیں۔ امیر اہل سنت جب مردانہ الفاظ فرمائیں تو آپ زنانہ الفاظ دہرائیں۔ اسلامی بہنوں کو والد یا شوہر کی اجازت کی ضرورت نہیں۔ اپنے بچوں کو بھی امیر اہل سنت کے ذریعے قادری سلسلے میں مرید کروا دیجئے۔ اسکرین پر جو نمبر ہے، اس نمبر پر آپ اپنے بچوں کے نام، عمر، ایڈریس وغیرہ بھیج دیجئے۔ جو بھی مرید ہونا چاہتا ہے، طالب ہونا چاہتا ہے، اس نمبر پر آپ اپنا نام وغیرہ بھیج سکتے ہیں۔ جو کسی اور پیر کامل سے مرید ہیں وہ بھی بیعت برکت حاصل کر سکتے ہیں۔ امیر اہل سنت جب فرمائے مرید ہوتا ہوں میں تو وہ کہے طالب ہوتا ہوں میں، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ اپنے پیر ہی سے مرید رہیں گے، امیر اہل سنت کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا۔ تو امیر اہل سنت کی خدمت میں عرض ہے کہ جو اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں آپ سے مرید اور طالب ہونا چاہتے ہیں، انہیں اپنا مرید اور طالب کر لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے، اور آئندہ اللہ اور رسول کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ مرید ہوتا ہوں میں آپ کا، اور آپ کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا اے اللہ پاک مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما، اور سلسلہ عالیہ، قادریہ، رضویہ کی برکتیں نصیب فرما۔ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے امیر اہل سنت، میں کرم رضا بن ابو رجب آصف مدنی بات کر رہا ہوں۔ الحمدللہ میں نے مدرسۃ المدینہ فیضان مدینہ کراچی سے 2025 میں قرآن پاک حفظ کیا، اور کنز المدارس بورڈ کے امتحان میں 100% نمبر حاصل کیے تھے۔ دہرائی کے جدول کے علاوہ آپ کی ترغیبوں پر الحمدللہ میں نے 4 فروری 2026 سے لے کر 8 فروری 2026 تک پورا قرآن دہرایا ہے۔ مزید دعاؤں کی التجا ہے۔ ماشاء اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، ماشاء اللہ۔ اللہ استقامت دے، مرتے دم تک قرآن کریم سینے میں رہے۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے یہ دعا 3 مرتبہ پڑھی تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر دی۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ
الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم. ارشاد حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما، جو کسی بیٹھک سے فارغ ہو کر یہ دعا 3 بار پڑھ لے تو خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر اور مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے اس خیر یعنی اس بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میں حافظ محمد مدثر زہیب، سائنس ٹیچر، گورنمنٹ جاب کر رہا ہوں. میں نے 2002 میں فیضان مدینہ کھوڑیا والا سے اپنا حفظ مکمل کیا تھا. میرا نام ڈاکٹر حافظ محمد معین اطاری ہے. میں اس وقت دارالمدینہ انٹرنیشنل یونیورسٹی اسلام آباد میں ڈائریکٹر اسٹوڈنٹس افیئر اور چیئرمین ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن کے طور پر اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہوں. الحمدللہ ایجوکیشنل لیڈرشپ اینڈ مینجمنٹ میں PhD کی گزشتہ 15 سال سے تدریسی اور انتظامی فرائض سر انجام دے رہا ہوں. میٹرک کرنے کے بعد الحمدللہ قرآن مجید فرقان حمید کو حفظ کرنے کی سعادت نصیب ہوئی اور قرآن پاک کی برکت سے ہی دنیاوی تعلیم حاصل کی. مجھے یہ جان کر انتہائی خوشی ہوئی کہ حفاظ کرام کے لیے خصوصی اجتماع منعقد کیا جا رہا ہے. میں اس اجتماع میں آن لائن شرکت کروں گا. محمد اظہر عطاری، شعبہ محبتیں بڑھاؤ ملتان. آپ کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ جب حفاظ حفظ کر رہے ہوتے ہیں اس ٹائم مطالعہ ہوتا ہے، اس ٹائم یاد ہوتا ہے، مگر جیسے ہی پریکٹیکل لائف میں جاتے ہیں یا دنیاوی تعلیم شروع کر دیتے ہیں یا پھر کام کی طرف چلے جاتے ہیں تو اس حساب سے پڑھ نہیں پاتے یا غفلت ہو جاتی ہے. تو ایسے میں کیا کردار ہونا چاہیے والدین کا، اور حافظ کو کس طرح کتنا پڑھنا چاہیے کہ اسے یاد رہے؟ اور جیسے ہی عمر کا تقاضا بڑھتا جاتا ہے، عمر بڑھتی جاتی ہے تو حافظہ جو ہے اسی حساب سے مضبوط نہیں رہ پاتا. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کوئی وظیفہ بھی عطا فرما دیں، اور اگر کوئی اس بارے میں معجون وغیرہ ہے تو وہ بھی عطا فرما دیں تاکہ حافظہ مضبوط ہو. سبحان اللہ. سوال بڑا جامع ہے، جواب اس کا ہو چکا. ماشاءاللہ ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بچے کو حفظ کروائے تو اس کے پیچھے پھر یہ عمر بھر کوشش جاری رکھیں، ان کو تاکید کرتے رہیں، سمجھاتے رہیں. دنیاوی مصروفیات میں آدمی لوز ہو جاتا ہے بعض اوقات، لیکن یہ کہ اپنا حفظ باقی رکھیں. اور دنیاوی یعنی یہ ذہن نہ بنائے کہ ہم مولوی بن جائیں گے، حافظ بن جائیں گے تو ہمیں کچھ نہیں ہوگا. دیکھو ابھی 2 حافظوں کا یہ افسران کا آپ نے دیکھا نا کہ حافظ بھی ہیں اور مدرسۃ المدینہ سے حفظ بھی کیا اور دنیاوی کام میں بھی لگے ہوئے ہیں. تو اس طرح بہت سارے ملیں گے جو مطلب اپنے کام میں لگے ہوتے ہیں. تو اللہ پاک روزی کا رزاق ہے، وہ دے گا روزی. ورنہ بڑے بڑے پڑھے لکھے ہوتے ہیں بیچارے بے روزگار ہوتے ہیں، ان کو نوکری نہیں ملتی. تو بہرحال یہ کہ دنیاوی کام کاج ہو جو بھی ہو، تلاوت اپنا معمول رکھیں. تو نوکری کتنے گھنٹے کی ہوتی ہے؟ 8 گھنٹے، 10 گھنٹے، 12 گھنٹے. باقی 12 گھنٹے آپ کے پاس ہے. 12 گھنٹے والے بھی کم ہی ہوتے ہوں گے. 8 گھنٹے کی ہم اس میں بھی وقفے آتے ہیں نمازوں کے، لنچ کے وغیرہ. تو تلاوت کر لیا کریں، تھوڑا تھوڑا کر کے بھی کم از کم 1 پارہ تو کر لیا کریں. پاؤ پارہ فجر میں پڑھ لیا، عصر میں پڑھ لیا، مغرب کے بعد پڑھ لیا، جب جب موقع ملے اور شریعت کی رکاوٹ نہ ہو تو پڑھ لے. جس سے شریعت کی رکاوٹ بھی یاد ہے کہ نوکری کرتا ہے تو اب
ड्यूटी आपके टाइम आपको नमाज का सिर्फ दिया गया है, फौरन ड्यूटी ज्वाइन करनी है। अब आप बोलो मैं तिलावत करने बैठ जाऊं तो अब नहीं बैठ सकते, कि वक्त इजाफी जो खर्च होगा इसमें। हाँ, आपको 15 मिनट मिले बिलफर्ज और 10 मिनट में आप फारिग हो चुके हैं और 5 मिनट तिलावत कर लेते हैं तो वो दूसरी बात है। या कोई प्राइवेट इदारा है और सेठ जो है बॉस, ये खुद आपको इजाजत दे बात हो जाए कि हाँ भाई तुम तिलावत कर लिया करो, कोई बात नहीं, तो फिर कर सकेंगे। वक्फ का इदारा तो कोई इजाजत भी इसकी दे नहीं सकता, तो उसमें टाइम टू टाइम आपको ड्यूटी ज्वाइन करनी है। रात को टाइम मिलता है, फजर के पहले मिलता है, बाद में मिलता है, तहज्जुद के लिए उठे, अल्लाह तौफीक दे, इसके बाद तिलावत करें, लोगों को फजर के लिए भी जगह है। करने वाला हो तो कर सकता है, और नहीं करना तो फिर हीले बहाने हजार। तो इंशाअल्लाह कोशिश करें जो भी दुनियावी काम भले करें, आप हलाल रोजी कमाएं, लेकिन ये साथ में तिलावत आप जारी रखें, इंशाअल्लाह मक्का मदीना हो जाएगा। और इसके लिए वजीफा, मुझे बहुत पहले एक फारूकी बुजुर्ग थे, वो पूरे महीने का एहतिकाफ करते थे, एक ही देखा था मैंने, जो याद पड़ता पूरे महीने का, तो इनके पास कभी कभी जाके बैठता था, वो बड़े नूरानी चेहरा था। कहीं पंजाब से या सरहद से, यानी कि उस वक्त सरहद बोलते थे, खैबर पख्तूनख्वा से वो तशरीफ लाते थे। उन्होंने मुझे एक विर्द दिया था कि 5 नमाजों में या आलिमो या अलीमो या हाफिजो या हाफिजो या नासिरो या नसीरो, ये 5 बार या 7 बार या 11 बार पढ़कर अपने सीने पर दम कर दिया करो, इंशाअल्लाह हाफिजा मजबूत रहेगा। अब मेरा हाफिजा मजबूत है कमजोर है आपको पता, आप देख रहे हैं। अल्लाह पाक हाफिजा कमजोरी से, अब देखो एज फैक्टर तो है, लेकिन इस उम्र में भी मेरा गुजारा हो रहा है अल्लाह की रहमत से, अल्लाह का करम है। बस ये दुआ फरमाए कि मैं कलमा ना भूलूं, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहचान मुझे रहे, कब्र में जब आए तो बस पहचान लो हुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा अल्लाह पाक के करम से। तो ये अगर आप इसको मामूल बना लें तो इंशाअल्लाह आपका हिफ्ज पक्का रहेगा। और ये सब मतलब इसको जो भी मतलब पढ़ेगा मुसलसल हर नमाज के बाद, तो इंशाअल्लाह उसका हाफजा भी मजबूत इंशाअल्लाह। माजून इसका 5 बादाम आप रात को पानी में भिगो लें। माजून और चीज होती है, माजून नहीं कहते इसको। माजून तो चंद दवाएं मिक्स करके इसको जो बनाते हैं देसी दवाएं वाले, तो शहद भी डालते हैं और कुछ ऐसे देसी जड़ी बूटियां, इनको पीस पास के वो बनाकर जो हलवे की तरह होता है, ये माजून कहलाता है। तो ये के 5 बादाम भिगो ले रात को, और नहार मुंह खाली पेट सुबह जो उठकर नाश्ते से पहले इसको छील कर अच्छी तरह चबा कर, बहुत बारीक बारीक चबाने, ओनली 5 बादाम, अलमोड बोलते हैं बादाम को, अलमोड। तो ये 5 अलमोड जो है, 5 बादाम, 5 बादाम, ये आप इस तरह भिगो कर सुबह छील के इसको खा ले। छीलने में देर नहीं लगती, खाल नरम हो जाती है, इसको छिल जाता है। अब इसको चबा कर खा लें, इंशाअल्लाह हाफिजा मजबूत रहेगा इंशाअल्लाह करीम। और बोलो सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद।